مسلمان جس کا اللہ ایک ہے، جس کی کتاب ایک ہے، جس کا نبی ایک ہے، جس کا محراب ایک ہے، جس کا قبلہ و کعبہ ایک ہے، اس کے یہاں اتحاد کی ہزاروں علامتیں ہیں۔ امارت شریعہ جیسی تنظیم جو زندہ ہے، جس کے سینکڑوں علماء کرام چھوٹی تنخواہ پر ملت کی خدمت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے رات و دن کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابھی ملک کے اندر جہاں جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، امارت شریعہ کی ذمہ دار حضرت امیر شریعت اور اس کے خدام رابطہ کیا جھارکھنڈ حکومت سے اور مطالبہ کیا کہ فوراً جو فوجی دستے ہیں اور جو اضافی فورسز ہیں ان کے تعاون سے وہاں پر معاملے کو کنٹرول میں لایا جائے۔ اے ہندی مسلمانوں، اے ہندوستان کے غیرت مند مسلمانوں، بزرگوں، جوانوں، آپ حضرات اپنے خطے کے، بستی کے، محلے کے، اگر آپ ائمہ مساجد ہیں تو منبر و محراب آپ کے حوالے ہیں، اگر آپ مدارس کے ذمہ داران ہیں تو بڑے مدرسے کی ذمہ داری آپ کے حوالے ہے اور اس میں جو نسلیں پڑھ رہی ہیں آپ ان کے رہنما، اگر آپ اپنے علاقے کے بڑے عالم، دانشور یا پڑھے لکھے سماج اور صبر آبودہ لوگوں میں، تو آپ کی ذمہ داریاں آج کے موجودہ حالات میں بہت بڑھ گئی۔ آپ ذرا سا اس ملک کی ان اقلیتوں کو دیکھیے جن کی تعداد آپ سے بہت کم ہے، جین سماج کو دیکھیے، سکھ برادری کو دیکھیے، دوسرے طبقات کو دیکھیے، وہ مٹھی بند ہے، آپ کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت مختصر ہے، مگر آج ان کے یہاں جو قیادت ہے اس قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے ان کی پوری آبادی رات و دن تیار ہے۔ وہ اپنے پیشوا کی خامی نہیں نکال رہی ہے، اللہ کی قسم کون ایسا انسان ہے جس کے اندر کمیاں نہیں ہیں، خامیاں نہیں ہیں؟ معاف کیجئے گا، برادران وطن کا وہ طبقہ جو اکثریت میں اور ان کے یہاں ان کے دھرم کے اندر 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے، مگر مسلمانوں کے لیے آج سبق ہے اور عبرت کا موقع ہے کہ آج وہ پورے برادران وطن اور پورا طبقہ اپنے ایک سماجی لیڈر کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے۔ وہ مسلمان جس کا اللہ ایک ہے، جس کی کتاب ایک ہے، جس کا نبی ایک ہے، جس کا محراب ایک ہے، جس کا قبلہ و کعبہ ایک ہے، اس کے یہاں اتحاد کی ہزاروں علامتیں ہیں۔ امارت شریعہ جیسی تنظیم جو زندہ ہے، جس کے سینکڑوں علماء کرام چھوٹی تنخواہ پر ملت کی خدمت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے رات و دن کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابھی ملک کے اندر جہاں جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، امارت شریعہ کی ذمہ دار حضرت امیر شریعت اور اس کے خدام میٹنگ کر کے اور ملت پر گہری نظر رکھ کر ملک کے حالات کی لکیروں کو پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا پڑے گا، کون سا قدم اٹھانا پڑے گا، کیسی قربانی دینی پڑے گی۔ کل کی بات ہے، UCC کے موقع پر آپ حضرات نے امارت شریعہ کی آواز پر لبیک کہا۔ امارت شریعہ کے بڑے ہی قدیم نائب ناظم حضرت مولانا سہیل احمد ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ اوڈیشہ کی سرزمین پر بیمار ہیں اور حضرت امیر شریعت کا حکم ہو گیا اور یونیفارم سول کوڈ کے خلاف شریعت کے تحفظ کے لیے، مسلم پرسنل لا کی حفاظت کے لیے وہ بندہ اوڈیشہ میں نماز کی حالت کے اندر سجدے میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے۔ امارت شریعہ کی تاریخ سنہری ہے، اس کے خلاف پر آپ شک نہیں کر سکتے ہیں۔ مٹھی پر علماء کرام کی قدر کیجئے، خصوصاً جتنی تنظیمیں ہیں ان میں امارت شریعہ کی قدر کیجئے۔ ملک کے سارے اکابرین نے بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور بنگال کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے اور دردمندانہ اپیل کی ہے کہ آج کا وقت وہ ہے کہ پورے ملک کے ہندوستان کے کروڑوں مسلمان ایک لیڈر، ایک قائد اور ایک دینی سربراہ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور ملک کے مسائل جو آج ہمارے سروں پر کالے بادل کی شکل میں منڈلا رہے ہیں، خطرات ہمیں آواز دے رہے ہیں، ہمارے دلوں پر دستک دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں تمہارا ماضی پکار رہا ہے، حالات تمہیں جگا رہے ہیں اور بیدار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں اٹھو اور ملت کے اوپر جو آئے ہوئے مسائل ہیں اپنی ذاتی محنت سے، اجتماعی طاقت سے، اپنے ملی شعور سے انہیں حل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ آپ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کی متحدہ قوت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اکابرین نے جو آپ کے اوپر امارت شریعہ کی شکل میں جو عظیم سائبان دیا ہے، اللہ کی قسم اس کی حفاظت جھارکھنڈ کے سارے مسلمانوں، بہار کے سارے مسلمانوں، اڑیسہ اور بنگال کے مسلمانوں پر اس کی حفاظت کرنا فرض ہے، بلکہ فرض عین ہے۔
آپ اگر چند لوگوں کو اپنی طاقت سے اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں تو حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلص، حضرت مولانا ابو کلام آزاد جیسے مجاہد، اور حضرت مولانا قطب عالم مولانا محمد علی منگیری جیسے فقیہ النفس جیسی شخصیات کے قائم کردہ ادارہ امارت شریعہ جیسے ادارے کو توڑنے کے کہیں بھی اہل نہیں۔ اگر آپ نے اس ادارے کو اپنی طاقت و قوت سے طاقت نہیں پہنچایا، اس کی اجتماعیت میں اگر اپنی بازو سے تقویت نہیں پہنچائی، اور کہیں سے بھی یہ ادارہ کمزور ہو گیا، اللہ پوچھے گا آپ سے، رسول اللہ سوال کریں گے، بانی امارت شریعہ آپ سے سوال کریں گے۔ آج ہندوستان میں اجتماعیت کی ضرورت ہے، باہمی اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ دو بھائی اگر ساتھ میں مل کر کے کھاتا ہے، کماتا ہے، زندگی گزارتا ہے، سماجی مسائل کو حل کرتا ہے تو چار بازو ہیں، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں گے تو صرف دو بازو سے طاقت پہنچائیں گے۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ امارت شریعہ کے سائے تلے 100 سالوں سے اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل کے مقابلے میں زیادہ اجتماعیت، وحدت و اتفاق کی ضرورت ہے۔ اے جھارکھنڈ کے باغیرت مسلمانوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، آج کا یہ بینر تفصیل سے حضرت مفتی سہراب صاحب ندوی دعوت برکاتہم خطاب فرمائیں گے۔ آج کا یہ بینر آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مسجد کے امام ہیں تو آج مسجد کے ائمہ کرام کو یہ غور کرنا ہوگا کہ مسجد کے منبر و محراب سے امت کے اندر ملی شعور کیسے پیدا کیا جائے، مسجد سے دینی کام کیسے انجام دیے جائیں، مکتب کا نظام مسجد میں کیسے مضبوط ہوگا، اور آپ کی آدھا گھنٹہ کی تقریر سے ملت کیسے بیدار ہوگی اور زندگی کی پوزیشن میں کیسے آئے۔ اگر کوئی مدارس کے ذمہ دار ہے محتمی میں تو انہیں اپنے پورے خطے اور علاقے کے مسلمانوں کی خبرگیری کرنی پڑے گی، اور یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی کہ اگر ان کا مدرسہ 4 بلاک پر مشتمل ہے تو 4 بلاک کے اندر دینی تعلیم کی بیداری کیسے آئے۔ اگر آپ مسجد کے متولی اور صدر سیکریٹری ہیں اور گاؤں کے سربراہ ہیں، سماجی کارکن ہیں، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ کے محلے میں، بستی میں، گاؤں میں، شہر میں کیسے اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، آنے والے مسائل کو کیسے حل کریں گے۔ یہ ساری باتیں آج کے اس بینر سے کی جا رہی ہیں۔ میرے پاس وقت کم ہے۔ حضرت مفتی سہراب قاسم ندوی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا اصرار ہے کہ مختصر گفتگو کریں، انشاءاللہ تفصیل سے ان سارے موضوعات پر ہمارے اکابرین اور حضرت نائب امین شریعت گفتگو فرمائیں گے۔ 2 باتیں کہہ کر میں رخصت ہوتا ہوں۔ امارت شریعہ سینکڑوں بزرگان دین اور ملی شخصیات کا مشترکہ وہ ادارہ ہے جس پر 100 سال محنت کی گئی۔ آج آپ اس جیسا ادارہ اگر قائم نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم قائم کردہ اس ادارے کو بچا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس کی آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا جو فریضہ ہے اس فریضے کو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ امارت شریعہ کل کی طرح آج بھی پوری طاقت و توانائی اور پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ ملت کی خدمت، دین کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ آپ امارت شریعہ کی آواز پر کل کی طرح آج بھی لبیک کہیں۔ انشاءاللہ تنظیم افراد سے بنتی ہے۔ اگر آپ لبیک کہیں گے تو جیسے UCC کے اندر آپ نے کامیابی حاصل کی تھی، آنے والے ملک کی حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ دوسری اہم بات کہ آپ امارت شریعہ کے اس بینر سے جو پیغام دیا جا رہا ہے، یہ پیغام عام جلسہ جلوس سے مختلف ہے۔ وہ کرنے کے کام آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور بتائے جائیں گے۔ آپ انہیں اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر جگہ دیجئے، اور آج کے اس پنڈال سے جب رخصت ہوئیے تو آپ اپنے علاقوں میں، خطوں میں، دیار میں کام کرنے کی شکلیں بنائیے۔ آج کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو، پوری ملت اسلامیہ کو ضروری کرنے کے کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔